بزم ادب برسٹل کی جانب سے کمیونٹی شاپ ایسٹن میں محفل بزم ادب کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میں مقامی شعراء نے اپنا کلام پیش کیا۔ حاضرین محفل نے شعراء کے کلام کو خوب سراہا۔ اسی پر دیکھیے تنویر بخاری کی یہ رپورٹ۔ بزم ادب برسٹل کی جانب سے سجائی گئی محفل بزم ادب میں راجہ سلیم اختر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ مشاعرے کا آغاز عبدالرحیم رومی نے قرآن مجید کی تلاوت سے کیا، جبکہ شاہد محمود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدت کے پھول پیش کیے۔ تڑپ رہا ہوں یہاں جا کے مصطفیٰ سے کہو مدینے جانے والوں صدا میری بھی سنو۔ اس موقع پر جہاں شعراء کرام نے اپنے کلام کی مدد سے معاشرتی برائیوں کی نشاندہی کی، وہیں کچھ نے اپنی شاعری سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر اسرائیلی جاہریت کے خلاف دنیا کے ضمیر کو بھی خوب جھنجھوڑا۔ ماں جائی نو ٹوکو جا کے وین اودے نو روکو جا کے اودی ہاچ گرمی کوئی نہیں ساڈے دل وچ نرمی کوئی نہیں اودے پھٹ وکھاندے کیوں جے ساڈا ٹھٹھا لاندے کیوں جے غزہ دے بالاں کولوں پچھو اپنے غم سناندے کیوں جے۔ طیب مشتاق کی طرف سے قصیدہ امام حسین علیہ السلام پیش کیا گیا۔ بس اب تو رہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہوئے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے، غم حسین کا گاؤ ہے کس قدر گہرا، یہ ان سے پوچھ جو ہیں دل پہ چوٹ کھائے ہوئے۔ دیگر شعراء کرام کے اشعار اور انداز بیان کو بھی خوب پذیرائی حاصل ہوئی۔ مزاحیہ اور سنجیدہ اشعار پر شرکا نے شعراء کرام کو خوب داد دی اور تالیاں بجا کر ان کی حوصلہ افزائی کی۔ بن استادوں درزی ہویوں تو سینائے چجدا، پھڑ مرشد تے مرنا سکھ لے جے تو جینا ہے چجدا۔ واہ واہ واہ، کیتی اگے آ جاندی ہے، کیتی اگے آ جاندی ہے، ہر گل تقدیر نہیں ہوندی۔ واہ واہ، کیتی اگے آ جاندی ہے، ہر گل تقدیر نہیں ہوندی، اپنا آپ مٹانا پیندا ہے، اپنا آپ مٹانا پیندا ہے، ایویں تے توقیر نہیں ہوندی۔ کیا چاہتوں کی منزل ایسی ہوتی ہے، کیا چاہتوں کی منزل ایسی ہوتی ہے، یہ سوال ذہن پر سوار کیے بیٹھا۔ واہ واہ، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ چلنا کسی خاص بندے کے ساتھ میں ہے، اپنے پیروں پہ چلنا سیکھو پیارے، واہ واہ، مزہ بنا بے ساکھیوں کے چلنے کی ٹھاٹھ میں ہے۔ اس موقع پر راجہ سلیم اختر، طیب مشتاق، مظہر اقبال اور محبوب چودھری نے بزم ادب محفل کے انعقاد پر دلی خوشی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں ایسی محافل سے نوجوانوں میں ادب اور ثقافت میں دلچسپی بڑھتی ہے، وہیں ان میں اپنے کلچر کی سوجھ بوجھ بھی پیدا ہوتی ہے۔ شرکا محفل کا کہنا تھا کہ دیار غیر میں ادبی محافل کا ہونا اس تازہ ہوا کے جھونکے کی مانند ہے جو مصروفیات سے بھری زندگی میں نئی روح پھونک دیتا ہے۔ It is very, very important to have this kind of cultural meeting and to have a community cohesion. The other issue which wasn't touched on was that we need to bring the younger generation in for this so that they can understand the culture, the poetry and the religion issues. الحمدللہ ہم نے یہ 2-3 ماہ پہلے سے شروع کیا ہے اور بہت ہی کامیاب ہے، لوگ بہت خوش ہیں، لوگ آتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، اس میں اپنی شاعری، اپنے گانے، اپنے کوئی میوزک، اپنا کوئی کچھ نہ کچھ ضرور سناتے ہیں، جس کی وجہ سے الحمدللہ یہ کافی جو ہے پاپولر ہے۔ Hi, yes, very pleased to attend today this culture program in Eastern Bristol.
wonderfully organized by the organizers, and it's wonderful to see culture programs like this taking place, which shows our youth, our people here in this city, what culture is all about. اس طرح کے سلسلے اگر چلتے رہیں تو ایٹ لیسٹ جو ہماری آنے والی جنریشنز ہیں انہیں بھی کم از کم تھوڑی بہت ہمارے کلچر سے آگاہی ہوتی رہے گی. آخر میں کشمیر، فلسطین اور مسلم امہ کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی. تنویر بخاری، 92 نیوز، برسٹل.